الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين تسی سارے بیٹی روڑ کے درود شریف نہیں پڑھ دیو چپ کر کے بیٹھے ہو پتہ نہ پڑھو سارے حضرات الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ بندہ لباس پہندا ہے چنگا تے ستھرا تے پاک کو دو چار دن پائی رکھی تے میڑا ہو جاندہ ہے انہوں پھر تو لئیدہ ہے صابن چنگا ہوئے صرف ہوئے کپڑا صاف ہو جاندہ ہے اللہ معاف کرے دنیا دی زندگی چگر غلطیاں نال بندے دا دل جڑا ہے نا او دیتے کوئی میل چڑھ جائے تے سرکار دا ذکر کیتیوں ساریاں میڑاں اتر جاندیاں ہیں اس وقت چپ کر کے بیٹھ دا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں سانو چاہیے جس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام دا نام پاک سنیے بے ساختہ درود شریف پڑھنا چاہیے اور درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جڑا کدے بھی رد نہیں ہوتا کدے رد نہیں ہوتا جڑا بھی کوئی بندہ نیک کام کرے خدا کرے اللہ توفیق دے تا تھوڑا جا جاگ کے بولنا تاکہ میں نے پتہ لگے بھی جاگ جے بیٹھے ہو اللہ کرے نیکی دی توفیق ہوئے وہ دے وچ صرف ایک ڈر رہندہ ہے کہ خدا نہ کرے کتے رد نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس نو قبول ہی نہ کرے تو وہ دی بندے دی کمائی ضائع ہو جاندی ہے تے اے مسئلہ سارے بزرگاں لکھے ہے کہ باقی نیکیاں وچ کوئی کمی بیشی ہو جائے تے او ہو سکتا ہے رب رد کر دے قبول نہ کرے لیکن ایک نیکی ایسی ہے جیتا انسان صحیح انداز نال کرے تے سبحان اللہ تے جے وچ کو کوتاہی ہو بھی جائے نا رب کوتاہی کڑ دیندہ تے انہوں قبول کر لیندہ ہے اور وہ نیکی کیڑی ہے اور سید عالم علیہ السلام تا ذکر خیر ہے الحمدللہ رب العالمین جیڑے ویڑے وچ جیڑے مکان وچ سید عالم علیہ السلام دا ذکر پاک ہوئے میلاد مبارک ہوئے مسلسل ایک سال تک اس کرتے اللہ دیاں رحمت ہوندیاں اپنی جنے بارش ہوئی تھی دو جانے تو بعد زمین سوک جاندی لیکن سرکار دے ذکر پاک نو رب نے ایڈیاں عزتاں تے عظمتاں بخشیاں نے
مسلسل اللہ والوں ایک سال تک اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تے سال تو پہلا بندہ پھر کو ذکر کرتا، پھر اگلا سال شروع ہو گیا، جدو وہ سال پورا نہیں ہوتا پھر ذکر خیر کرے، پھر تیسرا سال شروع ہو گیا۔ مسلمان دی تا زندگی حضور دے ذکر میں گزرتی ہے، اور کیوں گزرتی ہے؟ سانو رب کریم نے خود فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دی نعمت نو بار بار بیان کرے۔ نعمت کیڑی؟ اسی دنیاوی طور تے رزق نو بھی نعمت گننے ہیں، تے لباس نو بھی نعمت گننے ہیں، تے دنیا دی دولت نو بھی نعمت گننے ہیں، تے دنیا دی چودراہٹ نو بھی نعمت سمجھنے ہیں، تے برادری نو بھی نعمت سمجھنے ہیں۔ لیکن میں ذمہ داری نال عرض کراں، یہ چیزاں تا رب نے بے ایماناں نو بھی دتیاں نے۔ رزق کافراں کول بھی ہے، تے چودراں انہاں دے کول بھی ہیں پئیاں، تے برادریاں انہاں دیاں بھی ہیں پئیاں، تے پھر فرق تا کوئی نہ ہویا۔ معلوم ہوتا ہے نعمت تو مراد او نعمت ہے جی رب کریم نے بے ایماناں نو نہیں دتی، ایمان والیاں نو عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف پڑھو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو۔ ہوں تھی ذرا میرے نال کال مڑاؤ گے نا پھر گل بننی ہے۔ میں حالے ویکھی جانا تھی اداس جہ بیٹھے ہو تے چپ کیتے بیٹھے ہوئے، اداں دے بیلی جڑے ہون نا میرا تو اتنے واز کرن نوں دل آوندا نہیں بھی یہ تو ستے ہوئے نے تو میں ہن کی واز سنا۔ تے نبی پاک دا ذکر تو ایڈا سوہنا ذکر ہے، حضور نے تب مردیاں نو زندہ کر چھڈیا ہے۔ تے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہوئی تے زندے مردے تو زندہ ہونے، ستے جگا دیتے، تے جنہاں وچ اصلوں زندگی کوئی نہیں، نبی پاک دے نانے انہوں نے بھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف ہے، سید عالم علیہ السلام مدینہ علیہ مسجد نبوی شریف وچ بیٹھے، مشہور مسجداں اسلام دے اندر مسجد حرام یعنی خانہ کعبے والی مسجد، مسجد نبوی مدینہ پاک والی مسجد، مسجد قباء بستی قباء دی مسجد، تے شام وچ مسجد اقصی۔ جی یہ مسجداں بڑیاں مشہور نے تے بڑیاں عظیم نے۔ مسجد نبوی وہ جیڑی نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ پاک وچ آ کے بنائی، مکے شریف وچ بناؤن دی لوڑ کوئی نہیں، وہ دی وجہ بھی وہ تو پہلے بنی ہوئی ہے۔ جتھے خانہ کعبہ ہے او دے ارد گرد جنی عمارت ہے وہ ساری مسجد حرام یعنی مسجد محترم، مسجد محترم، مسجد مکرم، مسجد معظم، بڑی عزت تے مسجداں عزت والیاں ہوندیاں نے، پر او مسیتاں بناؤ دے نے عام مستری، تے خانے کعبے والی مسجد اللہ دے خلیل نے بنائی ہے، اللہ دے خلیل پاک نے بنائی ہے۔ تے جیڑا اٹاں نو جینا پتھراں نو اللہ دے رسولاں پاکاں دا ہاتھ لگیا ہے وہ دی عزت تو انکار کر کون سکتا ہے؟ قرآن شریف وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ قرآن شریف میں پڑھا توفیق الہی نال تے پھر میں تو چپ نہیں کرن دینا وگری ہے، کیوں قرآن پاک تو اچا کلام کوئی نہیں تے سبحان اللہ والو زبان باندھ کے رکھیے۔ چنگی شے ویکھی نے چنگی شے آدھے واہ بھائی واہ، بیلی نے چنگا کر کے میز بنایا ہے بھائی واہ، اے لاؤڈ سپیکر بڑا بہترین اسمبلڈ ہے، یہ دا مستری بڑا کاریگر چنگا کام کیتا ہے انہیں، لیکن یہ رب تعالیٰ حسن روحانیت آ فرمائے واہ بھائی واہ نہیں کہی دا،
اتنے سبحان اللہ کی ہے، سبحان اللہ کہی ہے۔ اسی شے دا حسن بعد وچ بیان کرنے ہیں تے شے بناون والے دا حسن پہلے بیان کرنے ہیں، سبحان اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ سبحان اللہ۔ بابیاں تے شاید چیتا ہوئے تے نو خید برخوردانا تے گبروں نوں ایویں نہیں پتا ہونا بھی ساڈے دادے نے جڑا گھر بنوایا مستری دا نام کی ہے، میں تو کوئی پتہ نہیں کہ جیڑے مستری نے فقیر دا کوٹھا بنا میرا، میں نے دا نا آؤں ہی کوئی نہیں، یہ میری کمزوری ہے تے ایڈے تگڑے تسی بھی نہیں بھی نا یاد رکھو، پتہ تو بھی کوئی نہیں ہے نا، پتہ تو بھی کوئی نہیں، جو کیڑا مستری ہے جنہیں میرا کوٹھا بنایا ہے تے میری بیٹھک بنائی ہے تے میرا ڈیرا بنایا ہے، اے ورلا ورلا ہی یاد کرتا ہے تے اس مسجد دے حسن دے صدقے جائیے جیدے بناؤن والیاں دا نام رب کریم نے بیان کیتا ہے تے کہ ہم میں نے ان کو تھوڑا جا حوصلہ ہویا ہے بھی بیلی جاگ پہندے نے پر تھوڑا جا دابا مار دے بچار بہادر علی دی تو ماشاءاللہ آواز کھڑکے والی ہے، انہیں تو تھوڑا جگائی رکھیا تو میں تو بڑھا بندہ میرے نہ خرامر جو چھوٹا ہی ہوئے پاواں چٹے مار لئی پھردا ہے، اسی پرانے ساتھی ہیں۔ تکبیر اللہ اکبر سبحان سادہ محمد محفوظ الاقصی صاحب، سادہ محمد محفوظ الاقصی صاحب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اپنی وصفوں دا نمبر کی ہے نا 405 دا ہی سے ٹھیک ہے، بس نہیں کھرنا دی اے بندے تسی تگڑے رہیں دے تو نیڑے ہو بورے والے دے تو میں بھی پرانا رہن والا پر تو انہوں نگے کاٹا نے سارا پاکستان میں پھر ماریا پر تو ہی بڑے تگڑے ہو تے قابو آ جائے گا تو چھٹا گا تو میں اپنی مرضی نہ لوں۔ میں نے پتہ ہے آج تسی کھورا کنے چری بعد یاد کیتا تے میں جلدی چھڑ دینا میں تو چھڑن دا نہیں ہے تو انہوں تے کڑی نہ بیکھے کڑی نہیں بیکھن دی اجازت تسی میں بھی بیکھن دا نہیں ہاں پر جیڑے محبوب دا نال ہے نا وہ تو سارے سونے تو سونا ہے نا، وہ تو سونے تو سونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اللہ اس وقت نو یاد کرو جدوں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف دیاں بنیاداں اچیاں کی تھی۔ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، خانے کعبے دی مسجد نو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ میری اس گفتگو تو میں انشاءاللہ العزیز راؤنڈ لا کے چکر لا کے میں تاجدار مدینہ دی چوکھٹ نو بوسہ دینا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت نو یاد کرو جدو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف دیاں بنیاداں چکیاں۔ ایک اور سنے ہو تسی ایسا اتفاق ہوندہ ہے مکان بن جانے جدوں تے مستری بڑے تگڑے ہوندے نے تواڈے جے بیٹھا ہوئے تو میں معاف کرو تواڈی عادت یہ ہوئی ہے جی ہاں کوٹھا بڑھا کے تے بن تے گیا چودھری دا تے کھرلاں دا تے مستری نو کہہ پوچھنا ہے وہ ایک نکر چنا مستری فلاں لکھ دیندا ہے کہ نہیں تعمیر کنندہ مستری فلاں وہ اپنا چھوٹا جا نام لکھ دیندا ہے تے قربان اللہ کریم نو اپنا گھر ایڈا پیارا نہیں جڈا بڑھاؤن والا پیارا ہے، جنہ بڑھاؤن والا پیارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق فرمایا یرفع ابراہیم
القواعد من البیت. قرآن پاک کے لفظ نے کہ میں کرنی ہے بحث قرآن شریف کے متعلق تاکہ پتہ چلے ایک ایک لفظ دے اندر خدا دی قسم رسول اللہ دا حکم جلوے مارتا ہے. سانو رب نے 30 سپاریاں والا قرآن عطا کیتا ہے یہ جتوں کھول لو سامنے حضور دا حسن نظر آتا ہے. جی اللہ فرماتا ہے اس وقت نو یاد کرو جدو ابراہیم علیہ السلام گھر دیاں بنیاداں اٹھا رہے سن. گھر بیت آکھے بیت الحرام نہیں آکھے. قرآن پاک دے لفظوں تے غور کرنا چاہیے. بیت تے گھر تا ساری کائنات وچ نے یہ تے ایک بیت دی گل کرتا ایک دی معلوم ہوندا ہے اصل وچ گھر ہے ہی ایکو. اصل تا گھر ہے ہی ایکو. تسی ویکھدے نہیں بابے دا دادے دا گھر ہوے نا تے بچڑے تے پوتے تے نواسے چکر مار دے کوئی آدھے مینوں اے بھی شے چاہیے مینوں اے بھی شے چاہیے مینوں کروڑ واری تو تشبیہ تا نہیں پر جدو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنایا نا تے ساری خدائی نو آواز دیتی پاجا آ کے رب دے گھر چو خیر منگو. او تے کھڑو کے نہیں راؤنڈ مار دے پھر طواف کر دے رہے ایک چکر دوجا چکر تیجا چکر ساؤ رب دی بابے بزرگوار تے سفید ریشاں والے تے سفید والاں والے تے سفید پگڑیاں والے کھانے کعب دے ارد گرد چکر ہی لائی. جننے چکر لگ دینے رب ہر چکر وچ اپنے رحمتوں دے دروازے کھول دیتا. کیوں؟ وہ تیرے میرے رنگے نے نہیں بنایا ہے اللہ دے خلیل نے بنایا ہے. تے دوسری گل یہ ہے کہ مستری دا نام تو لکھی جاتا ہے لیکن مزدوراں دا نام کدے کسے نہیں لکھیا. کیوں؟ 2 مزدور آج آ گئے چھٹی کر گئے آدھے میں اہی تو واڈی کرنی ہے بھئی ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں وہ تو واڈی کرن چلے گئے تے پھر 2-4 ہو لین دے یہ بدلتے ہی رہندے نے تے مستری دا نام رکھیندا ہے مزدوراں دا نام نہیں. پر اللہ دی قسمیں خانہ کعبہ بناؤن والے معمار پاک بھی بڑا سونا تے یہ مزدوری کی تھی وہ بھی بے حد سونا. یہ معمار معظم ابراہیم علیہ السلام تے جے پتھر ٹوئے اسماعیل علیہ السلام. پتھر ٹوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام تے تعمیر کیتی حضرت تے تسی جدو کوٹھا بنوانا ہوئے نا آندے میاں کوئی تجربے والا بندہ لے آئے ہو جیڑا ہنڈیا برتیا ہوئے تے جنہیں زندگی وچ کئی اچیاں بلڈنگاں بنائیاں ہونا وہ لے آئے ہو. تے اللہ بڑا بے نیاز ہے اپنا مکان مسجد حرام خانہ کعبہ او دے کوڑوں بنوایا جنہیں کدے اپنا کوٹھا بھی نہیں بنایا. اینا تاریخہ نو پڑھنا ساڑھا ایمان ہے. اپنیاں بلڈنگاں نہ دیکھیا جاؤ کرے اللہ دا گھر دیکھو بناؤن والا بھی عظیم تے بنان والا بھی عظیم تے مزدور بھی عظیم. تے پھر میں نو آکھن چ کوئی حرج نہیں گھر رب نے بنایا خلیل پاک نے تے مزدوری ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی تے کام ساڑھا بن گیا. کام کیونکہ رب تعالیٰ کھامن پیون تو پاک ہے برتن تو بھی پاک چیزاں ہاں جی. کوٹھا بنوا کے کھڑا کر کے تے ابراہیم علیہ السلام تے میرا قدرتی طور تے موضوع شروع ہو گیا. آج کل سیزن بھی حج دا ہی لگن والا ہے. تو آڑے چ کئی خوش نصیب ہون کی جڑے حج دیاں تیاریاں کر رہے ہیں اللہ نصیب کرے. ہاں جی میں عرض کرنا رب تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَطَوَّفُوا بالبیت العتیق. اللہ دے پرانے گھر دا طواف کرو. اللہ تعالیٰ دے پرانے گھر دا طواف کرو. ایک گھر بن گیا ابراہیم علیہ السلام نے تے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا. تے تیسرے کھڑے سن اوتھے جبریل امین فرشتیاں دا امام سدرہ دا شہباز عرش دے تلے رہن والا اے دونوں زمین تے رہن والے او عرش دے تلے رہن والا
جبریل نو فرمایا تو کھڑو کے نا صرف ویکھی جانا ہے تے تو ہاتھ نہیں لاؤنا کسی پتھر میں، ہاتھ نہیں، چک کے لیا وے اسماعیل علیہ السلام تے جوڑے ابراہیم علیہ السلام تے تو کھڑو کے ویکھ بے نیازا جبریل امین تو انبیاء علیہ السلام دا خادم ہے، اینو ہاتھ لاؤن دی کوئی اجازت نہیں۔ فرمایا پتہ نہیں ایک گھر میرا ہے تے میں بناونا ہے اپنے خاصاں کولوں، ابراہیم اوے اسماعیل اوے جنہاں دونوں باپ بیٹا نے پشت وچ مصطفیٰ دا نور جلوہ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی۔ دونوں دے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے سرکار دا نور آیا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو منتقل ہویا، رب نے دونوں کو اپنا گھر بنایا، دونوں کو اپنا گھر بنایا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں کون ذوات قدسیہ نے، انہاں وچ رسول اللہ دا نور جلوہ کر رہے ہیں تاکہ دنیا نو پتہ چلے کعبۃ اللہ تے بھی احسان میرے مصطفیٰ دا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا احسان ہے جنہ حقاں وچ جنہ جسماں وچ حضور دا نور متجلی ہویا، رب نے انہوں دی ڈیوٹی لائی میرا الحمدللہ۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام او نے جنہ کوٹھا بھی نہیں بنایا، اس تو علاوہ کوٹھا بھی نہیں بنایا، جدوں بیت اللہ شریف دی جگہ تے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ تے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں ماں بیٹے نو چھڑ کے گئے، کوٹھا ہی کوئی نہیں، گوانڈ ہی کوئی نہیں، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، آبادی بھی کوئی نہیں، جنگل لکو دک سہرا تے دونوں نو چھڑ کے چلے تے رب فرمایا سونیا چھڑ کے موڑ پئی تے پیچھا موڑ کے بھی نہ ویکھ، پیچھا موڑ کے بھی ایمان نہ دس ایڈا حوصلہ کیدا ہو سکتا جی، ایڈا حوصلہ یہ بھی نہیں آکھیا مولا کریم میری اہلیہ میرا اکلوتا ایکو ہی پتر، حالے اسحاق علیہ السلام دی ولادت نہیں ہوئی، اسحاق علیہ السلام بعد پیدا ہوئے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے تے اللہ کریم نے فرمایا دونوں نو ایتھے چھڈ جاؤ تے پیچھے مڑ کے نہ، اللہ ظالم تو نہیں، رب تعالیٰ ظالم تو نہیں تے ابراہیم علیہ السلام ظالم تو نہیں، او رسول بناؤن والا انہاں نو رسول بنایا، بھیجن والا بھی رحیم کریم ہے تے جنوں رسول بنایا وہ بھی حلیم کریم ہے، لیکن او حلم و رحمت و رافت و عظمت کہ اوتھے کلے اسماعیل علیہ السلام نو انہاں دی امی دی گود وچ چھڈ کے حضرت واپس ہو گئے۔ حدیث پاک چ لکھیا ہے کہ جدو مڑ پے نا تے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے خدا جانتا ہے، اس دور میں پوری کائنات یہو جی خاتون دنیا میں ہائی ہوئی، ایڈی عظیم خاتون حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں اے او عزت مآب خاتون ہے جے دے سر دا تاج بھی رسول ہے تے جے دی گود وچ لیٹ کے دودھ پین والا بھی رسول ہے، رسول دی اماں تے رسول دی بیوی، اس عظیم خاتون دی عزت نو کون بیان کر سکتا ہے؟ جب مڑ پے نا تے عرض کیتی حضور اسانو ایتھے لکو دک جنگل چ چھڈ کے چلے ہو، تانوں رب دا حکم ہے، نہ وین نہ کیرنے نہ کوئی معدل حال پکار، دل ایک نبوت تے رسول دی اہلیہ پاک دا دل ہے تے دل ایک رسول دی امی دا دل ہے جڑا معرفت خدا نال معمور مسرور بھرپور منور ہے۔ عرض کیتی تانوں اللہ دا حکم ہے تے آپ نے ادھر منہ نہیں کیتا، ایویں فرمایا ہاں، فرمایا ہاں، وہ تو نہیں منہ کیتا، کیوں؟ اللہ دسنا چاہتا ہے میرے نبیوں دا منہ اپنے
بچیاں اپنی بیوی اپنے ساتھیاں دوستاں والا نہیں ہوندا، نبی دا چہرہ ہی میرے والا ہوندا ہے. یعنی انج کہہ لو نبی مینوں ویکھدا تے میں نبی نوں ویکھدا، انہاں دا توجہ میری وال ہوندی ہے. تے انہاں نے کیتی حضور اللہ دا حکم ہے. فرما دیا نے اذن لا یضیعنا، حضور پھر اللہ دی سپرد یہ اللہ دا حکم ہے، پھر وہ سانو ضائع نہیں ہون دے گا، ضائع نہیں ہون دے گا. اے جدو کہہ کے چلے نا، اگے آ گیا پہاڑ، تے پہاڑ دی اوٹ وچ کھڑو کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. تے دعاواں ایڈیاں چنگیاں نے، رب نو سونیاں لگدیاں نے. بندہ دعا والو پیڑا نہ پوے. جنہیں دعا، راتی دعا، دوپہری دعا، زور ویلے دعا، عصر ویلے دعا، مغرب ویلے دعا، فرضاں تو بعد دعا، سنتاں تو بعد دعا، نفلاں تو بعد دعا. دعا منگن تو پیڑے نہ پیو، کیوں جنوں دعا کرنی وہ دے خزانے کٹ دے ہی نہیں. یہ میں تاں اشارہ کیتا ہے، سانو آج کل بعض ایسے بےہودیاں نال واہ پہ ہے، وہ رب کولوں بھی نہیں منگن دیندے، رب کولوں بھی نہیں منگن دیندے. منگے نہیں، دعا نہ کرو. تے تینوں بے وقوف نوں کون آندا دعا منگے ہو باپ کولوں، جیڑا باپ دا پتر ہوئے. ایویں نہیں اوارا جیڑا ہے تواڈے کولوں منگ سکدا ہے، جیڑا تواڈا بچڑا ہے تسی اپنے کولوں، وہ تواڈے کولوں منگے گا. کیوں؟ وہ دا باپ ہے تے وہ دا بیٹا ہے، تے بیٹا بلا تکلف منگدا ہے. یا رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تسی میرے بندے ہو، میں تہاڈا رب ہاں، ڈٹ کے منگیا کرو. جدوں بھی منگو گے میں تانوں خالی نہیں موڑدا. دعا کریا کرو. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اے میرے اللہ، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة. چنگے رہ گئے سبحان اللہ کہنے والے، رب راضی ہوتا ہے کیونکہ وہ دے خلیل پاک دا اور انڈائریکٹلی وہ دے مصطفیٰ دا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی، ربنا انی اسکنت، مولا میں وسا چلیا، میں بولو نہ وسائی جا تو اتنے جتے کوٹھا ہوئے، یہ کوٹھا تو ہے ہی نہیں، کوٹھا نہیں، کلا نہیں، اتھے کوئی اٹ نہیں، اتھے کوئی گارا بناؤ لئی پانی کوئی نہیں، تے اتھے مزدوری کران واسطے مزدور کوئی نہیں، لاگے نیڑے سینکڑا میلاں تک کوئی بندہ نہیں نظر آتا، تے اتھے کوئی اڑدا ہویا پرندہ بھی نظر نہیں آتا، لاکھوں تک جنگل. تے عرض کیتی مولا میں اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد وچوں اپنا ایک پتر تیرے گھر دے کول وسا چلے ہاں، تیرے گھر دے عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر دے کول میں بٹھا کے چلے ہیں. تے گوانڈیاں دا خیال ہوتا ہے مولا کریم تیرا آرڈر من کے میں تا جاندا پیا، میری اولاد جانے تا تو جانے، میں تیرے آنکھیں لگ گئے ہوں، تو آپ پہ کرم کری. انہاں دا خیال فرما، انہاں تے توجہ فرمائیں، انہاں دی نگاہداشت فرمائیں. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. تے کھرلا نے اتھے کوٹھے ایویں تو نہیں بنائے، ہاں جی لاگے پانی بھی چلتا ہے، میں کنارے کنارے لگے آئے ہیں، ہاں جی ادھر بھی فصلیں نال خیر دے، ادھر بھی فصلیں اللہ آباد رکھے. یعنی آمین بھی نہیں آخدے. میں تے تواڈے وال دی دعا کیتی، تسی کوئی جاندی ہو مینوں ویکھدے نہیں. اللہ تواڈیاں فصلاں نوں آباد کرے،
ہیں دیکھے نا آدھو تہاڈا بھلا یہ تو ساڈی نہیں دعا کیتی جاندی دی چوبی کو ہن ویکھ کے میرا رولا پاؤندے نے اللہ ساڈیاں فصلاں آباد رکھے ساڈا پنڈ آباد رکھے شالا ساڈیاں اولاداں آباد رہن اے گھر تے کوٹھے آباد رہن سو رب دی نہیں آباد رہ سکدے جب تک دل محمد عربی دے پیار نال آباد نہ ہو سب تو بڑی آبادی ہے وے جنہاں دے دل آباد ہون انہاں نوں دعا دی لوڑ نہیں پیندی یا اللہ سانو آباد رکھیں فرمایا تو خدمت کر میرے مصطفیٰ دے پیار دی تے تینوں میں آپے ہی آباد رکھاں الحمدللہ عرض کیتی مولا تیرے گھر دے کول میں وسا چلے تے اے یاد رکھو بھی ادو اوتھے اللہ تعالیٰ دے گھر دا نام نہ نشان ریتا دے تلے کنے فٹ گہرا اوتھے اودیاں بنیاداں ضرور نے اتے مٹی ہے اتے چٹاناں نے بیت اللہ شریف دا جڑا ہے نا بنیاد او تھلے تے خلیل پاک آندے نے اندہ بیتک المحرم یا اللہ میں تیرے عزت والے گھر دے کول سا چلے معلوم ہوندا جتھے کسے دی اکھ نہ پہنچے نا اوتھے نبوت دی اکھ پہنچ جاندی ہے اتے اینا وزن اینی ریتا اینا کنکریٹ بالکل تھلے رکو دک جنگل دے اندر کسی نو نظر نہیں ہوتا عرض کیتی اندہ بیتک المحرم یا اللہ تیرا گھر بھی تو اتھے ہی ہے اللہ ایسی عظیم دعا کیتی ایک سانو بھی سبق دیتا اوتھے ابراہیم علیہ السلام نے شہزادے تے انہاں دی والدہ نو کیوں ٹھہرایا جتھے بھی تسی کوٹھا بناؤ گھر بناؤ آندے میاں گوانڈ چنگا ہونا چاہیے عزت والا گوانڈ ہوئے سو رب دی ایتھے بھی گوانڈ ہوئے تے عزت والا تے قبر وچ بھی گوانڈ ہوئے تے عزت والا میرے نبی پاک فرماندے نے ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین فرمایا جدو اپنے عزیز نو دفن کرن لگو تے پہلے ویکھو بھی ولی دی قبر کتے ولی دی قبر کتے جتھے اللہ دے ولی دی قبر ہوئے او دے پیراں وچ اینو بھی دفن کر دیو رب او دے تے کرم کردا ہی نالے دا بھی بیڑا پار ہو ویکھی کسے بادشاہ کسے صدر کسی وزیر بے تدبیر دی قبر دے نیڑے نہ دفن کری کسی فقیر مصطفیٰ دے کول دفن کر رہے ہیں کوئی میرے فرید پاک دا مرید ہوئے تے کوئی داتا حجویری دے منن والا ہوئے اکھاں بند کر کے اتھے بنا دے انشاءاللہ ولیاں تے بھی رحمتاں تے انہوں دے منگتے نے بھی رحمتاں دیا ایتا درمیان برس میرے تذکرہ گل آ گئی یا اللہ میں تیرے گھر دے کول سا چلے اپنے بچے میں کادی لے گوانڈ متھا چنگا ہوئے دے بندے دی زندگی چنگی واسطی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ایک کیزاؤ کے شہزادے نو اتھے وساتے حالے اتھے کوٹھا بھی کوئی نہیں اتھے آبادی بھی کوئی نہیں اتھے پڑوسی بھی کوئی نہیں اتھے پانی بھی کوئی نہیں اتھے درخت بھی کوئی نہیں جدو سورج چڑھدا ہے ڈائریکٹ ایکشن ہے ہوتا تتی لو تے تتی ریتا تے پھلا نالو نرم و نازک خلیل پاک دا پتر اسماعیل علیہ السلام حجی میرا اسماعیل علیہ السلام نہیں او دی پشت ہوئی رب دے محبوب دا نور بھی جلوہ گا سبحان اللہ میں کیوں وسا چلیا رب سناؤ ہوں توجہ کرو کیوں وسایا ربنا لیقیم الصلاة میں اس واسطے وسا چلیا یا اللہ میری اولاد نماز پڑھنا آسان رہے ہوں سبحان اللہ کیا ہی نہیں میں تو اپنے بولو بڑا وڈا مسئلہ بیان کیتا تو میری پوری جاندے نے سبحان اللہ نہیں آخ دے جے نہیں آخری جے پرسو جمعہ شریف ہے میں آٹھ کی تو اخباروں نہ آنکھوں تو مکھ گئی بھائی ایڈی کار بھی کوئی نہیں کھانی بھی کوئی نہیں تو میں چھک تو کے اخوات لینا ہے توڑے کوڑ ہوئی جی ربنا لیقیم الصلاة خلیل پاک دا یہ فیصلہ دس دا ہے کہ مسجد دے نیڑے کوٹھے بناؤ تاکہ توڑے بچڑیاں نو نماز